یہ آپ جو پریس کانفرنس رکھے ہیں انجمن اہل عباس یہ کس زمان میں رکھیں گے، آپ اس کا خلاصہ کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی ہمارے کلیم بھائی، اور اس کی ضرورت اس وجہ سے درپیش آئی کہ معمولی چھوٹے جو ہے وجوہات کے ذریعے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ جو ہے میٹر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب سے محرم کا آغاز ہوا گزشتہ سال بھی اس سال بھی، تو یہ انجمن اہل عباس کے پرابلم جو ہے جو سامنے آ رہے ہیں، اس کا رخ دوسرا ہے اور اس کو جو ہے بدل کر پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلا رخ یہ ہے کہ یہ انجمن کے جو ہے اراکین اور صدر کے درمیان جو اختلافات تھے، جو برسوں سے چلے آ رہے ہیں، گزشتہ 8-10 برس سے، اراکین، اور پھر میں واضح کر دوں گا اراکین اور صدر کے درمیان جو اختلافات، نہ کہ اراکین کے درمیان کوئی اختلافات، تو اس کو جو ہے اب پتہ نہیں کس بنیاد پہ جو ہے اس کو اراکین میں جو ہے فساد برپا کر کے، اراکین میں ایک دوسرے کو خلاف کر کے اور اپنا جو ہے کیا ہوا چھپایا جا رہا ہے۔ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ گزشتہ سال جن اراکین پر ان کو اعتراض تھا، مثلا طاہر صاحب جو نوحہ خان تھے، اور یہ مکو موسوی برادرز جس سے اختلاف تھا، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ انجمن میں نہ آئیں۔ وہاں سے جو ہے 4 محرم سے غالباً یہ شروعات ہوئی کہ یہ لوگ جو ہے انجمن میں نہ آئیں، اور جو ہے اس کے بعد 5 محرم کو 6 محرم کو یہ اراکین کی جو ہے مجلس ہوتی ہے طاہر اور موسوی برادران کی، جو کہ ان کی جانب سے رکھی جاتی ہے۔ ہر سال اہتمام ساری مجلس کا ان کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ تو انہی کو جب نہیں آنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مجلس ہماری کریں گے، لیکن ہماری مجلس میں صدر نہ آئے۔ یہاں سے جو ہے آغاز ہوا صدر کا، اور اس کو دوسری باتوں کے ذریعے الجھایا جا رہا ہے کہ وہ نام انجمن اہل عباس اور وہ رجسٹریشن اور فلانا۔ بھائی میرے مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں رشتے نبھانے کے 2 راز بتاتا ہوں کہ جہاں تم غلط ہو اعتراف کرو کہ میں غلط ہوں، اور جہاں تم صحیح ہے خاموشی اختیار کرو، صبر کرو۔ دونوں کی علتیں ہیں۔ پہلی علت کہ جہاں غلط ہو تو غلطی کا اعتراف کرو۔ کیوں کہ اگر کوئی شخص غلطی کر کے اعتراف نہیں کرتا کہ میں غلط ہوں، تو اس کے ساتھ جو ہے شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور وہ مسلسل اس شخص کو غلطیوں میں مبتلا کرتے چلا جاتا ہے، اور زندگی اس کی ساری غلطیوں پہ ہی گزرتی ہے، اور شیطان چاہتا یہی ہے۔ دوسری علت کہ جہاں پہ تم حق پہ ہو صبر کرو، کیونکہ جب تم حق معاملے میں صبر کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھی ہو جائے گا، اور وہ تمہیں جو ہے ان شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو بجائے اس کے کہ جو ہے وہ رضا صاحب اپنی غلطیوں کا اور اپنی چیزوں کا اعتراف کرتے، اور جس انداز سے ان کو جو ہے انجمن کا صدر بنایا گیا تھا، تو یہی لوگ تھے موسوی برادرز، اور جو ہے اب جو انہوں نے سابقہ میں غالباً 5 سفر کو جو بول رہے ہیں کہ پریس کانفرنس، اور اس میں سب وہ چیزیں جو بتا رہے ہیں، ان میں بھی جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ، میں بتا سکتا ہوں ان کا نام بھی، لیکن میں نام بتانا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ سمجھ جائیں تو کافی ہے کہ یہ لوگ میرے پاس مشترکہ طور پہ 10-12 سال سے آ رہے تھے اسی مسئلے میں، صدارت کے اور اراکین کے جھگڑے کے، اور یہ غلط ہو رہا ہے بھائی، انہوں ایسا کریں، سامنے والی انجمنوں کو بھی جو ہے مسئلے ہو جا رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو ہے اعتراض کر رہے ہیں، اور یہ ہم جو ہے پورے اراکین محنت کر کے اور یہ کر کے انجمن کو ایسا بنا رہے ہیں، اور انہوں عین وقت پہ آ کے جو ہے انجمن کا ایسا جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ عزاداری چھوڑ کے دوسرے طرف جو ہے دوسرے کاموں میں، دوسرے امور میں جو ہے اپنا انٹرسٹ بتا کے اپنا جو ہے
سیلف ایکسپوجر اور وہ اور یہ سب فلانا فلانا. تو 10-12 سال سے میرا مسلسل عمل یہ ہے کہ ان لوگوں کو سمجھاتا آ رہا ہوں کہ دیکھیے بھائی جو بھی حالات ہیں آپس میں بیٹھ کے. غالباً 2017 میں شاید میں بولا کہ بھائی ان لوگوں کو, کیونکہ بابی صاحب بھی آئے تھے اور جو ہے کیوں یہ بابی صاحب یہ ایسے ہیں کہ ان کا ہمارا ساتھ انجمن معصومین سے, یہ انجمن معصومین میں بھی میرے ساتھ تھے جیسے وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو میں سمجھایا کہ دیکھیے بھائی وہ اب یہ دور معرفت عزاداری کے حوالے سے کافی کچھ ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں آپس میں جو ہے یہ سب چیزیں. اب اس کو جو ہے اور مزید بڑھاوا نہ دیا جائے, آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر کے یہ مسئلہ ختم کیا جائے. اور اگر میں کچھ آپ لوگوں کے کام آ سکتا ہوں تو برابر آپ رضا صاحب کو اور آپ لوگ بیٹھیے, میں آتا ہوں. کیونکہ سابق میں بھی ایک 10-12 سال پہلے ایسا ہو چکا ہے کہ کچھ اختلافات تھے تو میں بذات خود انٹرسٹ لے کے, حالانکہ مجھے ان چیزوں سے انٹرسٹ باقی نہیں تھا, لیکن میں خود چونکہ میری انجمن کا مسئلہ تھا تو میں خود جو ہے رضا صاحب کے گھر گیا تھا. وہ اراکین بھی موجود تھے, وہ لوگ گواہی دیں گے جو موجود تھے. تو وہاں بیٹھ کر پھر میں نے وہ پرابلم کو سالو کیا, پھر واپس آیا. ہو چکا ہے ایسا, مگر اختلافات جو ہے اتنے شدید ہو گئے کہ ایک آپ حیدرآباد کی عزاداری میں کوئی ایک مثال دے سکتا ہے کہ ایک صدر اپنے اراکین کے خلاف ہی جو ہے پولیس ناکہ اور یہ سب کرے, کمپلینٹ کرے, پھر یہ کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ میں پولیس میں نہیں گیا اور یہ نہیں گیا, جس کے ثبوت انشاءاللہ یہ لوگ آپ کو فراہم کریں گے. آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو ہے یہ کتنی سراسر دروغ گوئی ہے کہ جو ہے. آپ کس انجمن کے بانیوں میں سے آتے ہیں؟ بانیوں میں سے نہیں, بانیوں میں سے کی بات نہیں ہے اپنے, یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بانی کوئی ایک اس کے اپنے جو ہے جو بھی کام رہتے ہیں اس کی بنیاد پہ اسے بنایا جاتا ہے. چونکہ انجمن جو ہے ڈیپینڈ ہے نوحہ خوانی پہ اور ماتم پہ, تو اس حوالے سے میں اس زمانے میں جو ہے یہ تھا کہ سب لوگ مجھ پہ وہ کیے, تو اس کی بنا جو ہے جیسا کہ سابق میں پریس کانفرنس میں رضا صاحب نے بتایا کہ بانیوں میں جعفر نواز مرحوم تھے, جی باقر آغا صاحب تھے, جی آپ تھے, اور 2 جنوں کے نام بتائے تھے, تو 5 بانی تھے بتائے تھے. نہیں, اور دیکھیے اور افراد تھے, بانی 5 نہیں ہوتے. دیکھو بنا کسی ایک کے بھائی 7 سب ہوں گے. جیسے بانی اسلام 7 تو پورے ہوں گے, لیکن بانی اسلام تو واحد ہی ہوگا نا. اب خود جو ہے بانی آج جس کی ہم نے یہ وقت اس وقت رکھا ہے کہ آج جو ہے بانی ازا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی جو ہے شہادت کا شب ہے, اور اس میں جو ہے میں نے چاہا کہ اس حوالے سے, کیونکہ عزاداری کے حوالے سے گفتگو ہے تو عزاداری کے حوالے سے بات کروں. آج جس شہزادی کا ذکر ہوتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے بانی ازا, حالانکہ دوسری شہزادیاں بھی خود چوتھے امام موجود تھے, لیکن جس نے جس چیز کی بنیاد ڈالی, جس میں جو اہلیت تھی, اس کی بنیاد پہ جو ہے بانی کہا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ سب جو ہے بانی ہو. مگر یہ باتیں میں کروں تو کروں کس کے سامنے, کہ سامنے والے جو ہے اردو سے ناآشنا ہیں اور ان باتوں سے ناآشنا ہیں, اور اس پہ جو ہے نوحہ خوانی اور یہ سب چیزوں کے دعوے کر رہے ہیں اور کچھ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو اب حالانکہ میں ضرورت نہیں سمجھتا تھا, کیونکہ جو ہے 5 سفر کو غالباً ان کا جو ہے وہ شائع ہوا تھا انجمن العباس کے خلاف, اور یہ جو سب کچھ بتا رہے تھے. تو اسی وقت بچوں نے کہا کہ اس کا جواب دیا جائے, لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا. اس بات ہے کہ 40 کا قرب ہے, آپ لوگ خود جو ہے دیکھتے آ رہے ہوں گے کہ جو ہے جب محرم آتا ہے تو عاشورہ اور 40 یہ 2 ایسے موقع ہیں جو عزاداری میں زیادہ جو ہے اہم ایام کہلاتے ہیں, اور انہی ایام کے درمیان کچھ نہ کچھ مسائل جو ہے ہو رہے ہیں. تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جو ہے بھئی اب ہم بھی اپنی طرف سے وہ کوئی اس کا جواب دے کے نوجوانوں کو اس بات میں الجھائے رکھیں, کیونکہ ہم جو ہے نوجوانوں کو عزاداری کی ترغیب دے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ جو ہے اب کل ہی میں جو ہے وہ مرکز کے صدر صاحب جناب مجد صاحب, جو مرکز ہے مجد صاحب, ان کا بیان سن رہا تھا کہ میں نے سنا کہ جو بات مجھے بہت اچھی لگی, جس کے لیے میں نے دعا کی, کہ وہ جلوس میں ایک خاصیت یہ فرمایا تھی کہ کچھ نوجوان, پڑھے لکھے نوجوان جو ہے صفائی کا کام انجام دے رہے تھے,
تو میرے طرف سے ان لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں نکلی، اور مولا جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک نوجوان میں جذبہ پیدا ہو عزاداری کی خدمت میں، کہ اپنے آپ کو آپ کچھ نہ سمجھیں. بس یہ ہے کہ جو ہے پھر میں محسوس کرا کہ یہ جو کربلا ہے جو پھیلتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ عمل یقیناً یہ نوجوان جو ہے کربلا میں دیکھے ہوں گے کہ وہاں پہ بڑے بڑے پوسٹ والے لوگ، گورنمنٹ آفیسز میں کام کرنے والے لوگ، اور وہ لوگ جو ہے یہ صفائی وغیرہ کا کام انجام دیتے ہیں، جس کی بنیاد پہ جو ہے ان کے عقیدے اور ان کے جو ہے وہ تو کربلا یوں بھی تو پھیل رہی ہے لوگوں میں. تو اب بات یہ ہے کہ جو ہے جب یہ سب نوجوانوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے تو نوجوانوں کے درمیان ہر سال جو ہے یہ مسائل کہ یہ رجسٹریشن، یہ پولیس، یہ ناکہ اور عدالتیں اور کیسز اور وہ یہ آپ یقین جانیے کہ انہوں نے بتایا کہ عاصم موسوی صاحب خائم صاحب کے بھائی انہوں یا حسین یا عباس پہ جو ہے کیس ڈالے. واللہ میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں بتانے تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بات ہوئی ہے، کیونکہ حقیقت پہ بنی ہے میری بات. جب میں دریافت کیا کہ بھائی آپ جو ہے ایسا کیوں کیے، تو یہ سب متفقہ طور پہ یہ لوگ بولے کہ بھائی دیکھیے ہم کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہی حوالہ، رجسٹریشن، وہ فلانا فلانا. تو ہم نے جب یہ سوچا تو یا حسین یا عباس کے جو ہے عنوان میں، کیونکہ یا حسین یا عباس بھی جب آپ ہر بات پہ اعتراض کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نام تو نہیں بھائی یوں نہیں یوں تھا، ٹھیک ہے مان لیا، یہ یوں نہیں یوں تھا. اور اس کے بعد جب یہ ہے کہ اپن سیلف کچھ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہماری طرف سے التجا کی گئی کہ جب آپ سیلف کچھ ہیں تو وہ چیزیں جو انجمن العباس میں بنیاد میں رکھی گئیں وہ آپ کیوں یوز کر رہے ہیں، وہ کیوں کریں. ہمارا جو ہے خطائی طور پہ کسی دوسرے، جیسے میں سنا کہ جب میں زیارتوں میں تھا تو جو ہے شوکت بھائی جو ہمارے بالکل دیرین اساتی ہیں اس مسئلے کو، یا حسین یا عباس کو عوام کے درمیان یہ بول کے کہ مومنوں کا نعرہ ہے یا حسین، دیکھیے یا حسین یا عباس. تو اس کا مطلب مجھے شوکت بھائی سے یہ امید نہیں تھی. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ انجمن العباس کا مسئلہ ہے اور بقول انہی کے کہ جو ہے یہ نام میرا دیا ہوا ہے اور یہ سب. تو آپ انہی سے دریافت کیجئے کہ یہ حقائق کیا ہیں. آپ حقائق جانتے ہوئے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سابقہ جو یام شیعہ اسلامک ٹی وی پر میرا انٹرویو ہوا تھا اس میں نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ یہ برائے انجمن العباس ہے. اب جو بھی لے رہا ہے یا جو بھی سے مراد وہ لوگ تھے جو انجمن العباس کے اراکین اور انجمن العباس کے صدر جو اختلاف کر رہے ہیں اس بات پہ، کیونکہ بانی میں ہوں. بانی تھے خان صاحب سے تو آپ پھر انجمن چھوڑ کے ہٹے کیوں؟ میں بتایا نا کہ اس زمانے میں جو ہے پھر دہرا دوں کہ وہ انٹرویو میں نے یہ کہا تھا کہ اس زمانے میں جو ہے کچھ علمی اختلافات حیدرآباد میں ابھرے تھے جس میں ہم انجمن والوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ماتم کا بائیکاٹ فلانوں کا کیا جائے. تو ہم جو ہے اب انجمنوں سے اصرار ہونے لگا، تمام انجمن مرکزی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ رکھ کے آہستہ 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 راضی ہونی. مگر میں چونکہ یہ میری خود اپنی ذات کا مسئلہ تھا، میں اس کو بجائے اس کے کہ انجمن، کیونکہ انجمن کے اراکین اور سب جو ہے وہ باتیں اس وقت نہیں سمجھتے کیونکہ یہ موجود تھے، یہ سب اراکین جو ہے آغاز سے ہیں تو یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے تھے. وہ چونکہ ماتم مجلس اور وہ کرنا ان کا مقصد تھا، تو میں بولا کہ بھائی دیکھیے میں تو انجمن بنایا مجلس و ماتم کے لیے، میں ماتم کا بائیکاٹ نہیں کر سکتا، اس لیے میں اپنے کو 2 قدم پیچھے ہٹا لیا اور جو ہے ان لوگوں کو چھوڑ دیا. دوسری اور کوئی وجہ نہیں. اسی طریقے کے 2 نام ہیں، انجمن العباس اور انجمن العباس کی. جی کیا وجہ ہے دونوں نام الگ الگ ہونے؟ بھائی دیکھیے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ اب یہ ناموں کا مسئلہ اور یہ سب مسئلہ دیکھیے ایسا ہے. نجف علی شوکت صاحب جب مجھے نام دیے تھے تو ان بچوں نے دریافت کیا کہ آپ دیے کس کو تھے، تو ان بچوں کے سامنے اظہار کیا گیا کہ میں خائم کو دیا تھا، خائم بھائی کو دیا تھا. تو اب یہ ہاں آپ نے اچھا سوال پوچھا کہ رجسٹریشن. تو دیکھیے بھائی آغاز سے ہی انجمن حالانکہ میں بنایا لیکن مجھے یہ سب رجسٹریشن اور یہ سب چیزوں سے کوئی کام نہیں تھا،
کیونکہ ہماری انجمن کو یعنی ہماری کیا سب انجمنوں سے آپ پوچھ لیجئے کہ کوئی بانی مجلس یا کوئی مرکزی جو جلوس ہیں اس میں انٹری لینے کے لیے کسی انجمن کا رجسٹریشن نہیں پوچھتا کہ رجسٹریشن کی آپ کے پاس کیا رجسٹریشن ہے کہ آئیے ہم آپ کو مجلس دیں گے، رجسٹریشن نمبر کیا ہے. یہ باتیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی دنیاوی اگر چیزیں آ جائیں اس کے اندر حائل ہو جائیں تو یہ باتیں رجسٹریشن وغیرہ کی اس وقت ہوتی ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ہے ابھی میں جو ہے زیارت سے آیا ہوں. میں نے جب وہاں پہ دریافت کیا تو عراق میں جو ہے 4000 سے زیادہ ماتمی انجمن ہیں. میں نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی یہ رجسٹریشن اور یہ وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے کدھر ہے. ان کے اپنے جو ہے کیونکہ یہ مذہبی مسئلے ہیں، یہ کوئی دنیاوی نہیں ہے کہ میری دکان رجسٹرڈ ہونا ہے، میرا فرم رجسٹرڈ ہونا ہے اور میرا یہ ہونا ہے. جب تک کہ رجسٹریشن نہیں ہوا مرکزوں میں شمولیت نہیں دی جا رہی، کیا اس وجہ سے آپ لوگ رجسٹریشن کرائیں؟ نہیں وہ مرکز کی بات نہیں تھی. وہاں پہ بات یہ تھی کہ غالب میرے کو اب کیونکہ ایک عرصہ بیت چکا ہے، قریباً 30 سال ہو چکے ہیں، تو مجھے وہ باتیں کچھ زیادہ یاد نہیں ہیں. لیکن میں یہ بات وثوق کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی زیدی صاحب جو ٹریجر پہلے فاؤنڈیشن میٹنگ میں بنائے گئے تھے، علی زیدی صاحب، تو انہوں نے جو ہے یہ مدعا رکھا تھا کہ بھائی میں جو ہے ٹریجر کے فرائض ابھی تک انجام دیتا رہا. میں کچھ 93 یا 94 میں جو ہے سعودی جا رہا ہوں اور جو ہے اس کا کچھ ہونا چاہیے تاکہ جو ہے انجمن کا جو ہے لوگ، کیونکہ اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ اب دین کے نام پہ تو ہوتے ہوئے ہے کہ میسیوز اور یہ سب ہو رہا تھا. تو میں نے شاید علی زیدی سے کہا تھا تو انہوں نے یہ رجسٹریشن کروایا تھا برائے بینک اکاؤنٹ. اب یہ تو وہ کرنے والے جو ہے جو کیے ہیں انہوں جان سکتے ہیں. البتہ میں جو دیکھا تو میں محسوس جو کیا وہ یہ کیا کہ وہ جو 1993 میں جو رجسٹرڈ ہوئی تھی، تو انجمن جو رجسٹرڈ تھی کسی سوسائٹی میں تو انجمن کے بائی لاز رہتی ہے، اس کا فارم رہتا ہے جس پہ اس کے بائی لاز لکھے ہوئے رہتے. تو آپ اگر وہ علی زیدی صاحب کے پاس یا کسی صاحب کے پاس جو بھی رکن یا سازی کے فارم ہے وہ دیکھ لیجئے تو اس پہ سارے چیزیں آپ کو جو ہے عزاداری کے متعلق ملیں گے. مگر جب میں 2018 کا رجسٹریشن ان لوگوں نے مجھے بتایا تو میں نے دیکھا کہ ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹس جو ہے وہ کسی کا جو ہے چیریٹی اور وہ کسی کو جو ہے سوسائٹی کا. اب پتہ نہیں سوسائٹی کے نام پہ اب ان لوگوں کو یہ پوائنٹ یاد رہا یا نہیں رہا کہ جب ایسے کام کیے جاتے ہیں تو عزاداری کے عنوان سے جو انجمن میں تھی ان کے نام پہ نہیں کی جاتی، اس کے لیے کچھ الگ سوسائٹی ہوتی ہے. جی ہمارے انجمن میں جو بچے ہیں ان کی ہم سوسائٹی کے تحت مدد کریں گے. جی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آج تک ہمارا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. جی جیسا آپ بتائیں کہ علی زیدی صاحب جی ہاں وہ ان کو معلوم ہی نہیں اس بات سے کہ وہ زمانے میں وہ موجود ہی نہیں تھے. اور دیکھیے سب جانتے ہیں، مجھے بولنے کی جو ہے یہ ضرورت نہیں ہے کہ بڑے، حالانکہ کچھ اختلافات مجھ سے ذاتی، حالانکہ میں نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا جیسے جس کی وجہ سے لوگ مخالف ہو جائیں، ایسا تو میں کسی کے جو ہے نہیں کیا. اب جو لوگ بھی جس بھی وجہ سے میرے مخالف ہیں لیکن وہ لوگ بھی گواہی دیں گے اگر ان کے دل میں جو ہے مولا عباس کی جو ہے محبت ہے تو وہ لوگ خود گواہی دیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے میرے جانب سے، اور کس قدر اس بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے. کیا یہ لوگ اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ بھئی دنیا کی چکر میں وہاں پہ جو یہ باتیں محفوظ ہو چکی ہیں وہاں پہ کیسے جھٹلائیں گے کہ کیا ہوا تھا؟ اور صدر کا جھگڑا بتا. جی بالکل، یہ اراکین بیٹھ کے میں تو آپ کو اور ایک بات بتا دوں اور ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ لوگ جو ہے لاسٹ ٹائم 23 محرم سے اپنے مجالس کا آغاز کیے. اس سلسلے میں آپ جناب مشتبہ برق صاحب جو میرے سے جو ہے نام کے بارے میں اور اس کے بارے میں انٹرویو لیے تھے وہ، اور علی زیدی صاحب جو ہمارے جو ہے ٹریجرر تھے اور ہے جو ہے ان سے پوچھ لے سکتے ہیں کہ میں نے ان کو مسلسل، کیونکہ یہ رضا صاحب تو جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے بھائی وہ بات کرنے کے لیے بھی اور وہ سب چیز کرنے کے لیے بھی جو ہے، تو میں ان کے ذریعے بول بھجوایا اور ان کے ذریعے سارے کہ بھائی ابھی بھی جو ہے کچھ 6-7 سفر تک مجھے یاد ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ابھی بھی پیچ اپ ہو جائے اور جو ہے یہ سب مسئلے ختم ہوں، کیونکہ میں جو ہے اسی چیز کا خیال رہا، کیونکہ ایسی جھوٹ پہ جو ہے رحمت جو دو مومنوں کو آپس میں ملا دے.
اور ایسی سچ پہ جو ہے لعنت جو دو مومنوں کو آپس میں جدا کر دے. تو اب پتہ نہیں کہ یہ بولے جا رہے ہیں اس کا مقصد دو کو ملانا ہے یا قوم کو بکھیرنا ہے, میں نہیں جانتا. جیسے کہ صاحب گزشتہ سال میں انجمن العباس کا عاشقانہ بنے گا بن کر ایک ایسا چل رہا تھا دارالشفا میں اپنے یہاں پر, جی تو یہ جھگڑا کہیں اس سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیے گزشتہ سال تک کے جو مسائل ہیں واللہ میں آپ کو ان لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ آپس میں کیا کرتے تھے. جب میرے پاس آئے تو کچھ باتیں جب آتے گئے محرم سے پہلے وہ باتیں مجھے معلوم ہوئی تو وہ میں بتا سکتا ہوں. اب یہ انجمن عاشور خانہ اور یہ کیا باتیں ان لوگوں کے درمیان, مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں اور مجھے کچھ بات معلوم نہیں. اور ناندر بھائی جب 2018 میں یہ جو باڈی بنی بول رہے ہیں آپ ویلفیئر کے لیے یا جو بھی بنائے انجمن کے بچوں کی خدمت کے لیے, تو اب تک کتنے کام انجام دیے, ذرا ایک دو کام بتائیے ہمارے کو. 2018 میں جب بنی تو اب یہ 2022 ہے, کون سے بچے کو کیا مدد کرے, جائیے ان کو وہی علم بارگاہ میں لے کے پکڑائیے, کتنے بچوں کے گھر میں گئے اور ان جو ہے سو نہیں بھائی میرا بھی ہارٹ ٹائٹ ہے یہ ہے بول کے. نہیں علی بھیا, میں اس سلسلے میں جو معلوم کیا وہ انہی بچوں کو جو ہے کچھ نہ کچھ کیے ہیں جو ان کا جو ہے کسی بھی طریقے سے چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح ہو جو فیور کرے. اسی کا بڑا ثبوت ہے کہ وہ لوگ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پریس کانفرنس میں, وہ لوگ بھی حق جانتے ہیں. ان کو اگر قرآن اور مولا عباس کا حوالہ دے دیا جائے کہ پوچھیے کہ کس کی طرف سے کس کی صورت سے انجمن میں آئے تھے. اب ایسے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے بھئی یہ انجمن میں آنکھ کھولے تھے اور تو پھر یہ کہاں تھے اور پھر وہ کہاں تھے جو, اور یہ سب جو میرے سابقہ انجمن معصومین کے ساتھی آئے تو وہ کہاں تھے. بہرحال ان باتوں تو مجھے بھائی ان کو بھی جو ہے کچھ سخت سنانا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ضد چھوڑیے, کیونکہ ضد آدمی کو جو ہے صحیح راستے سے ہٹا دیتی. میرے مولا کا ارشاد ہے کہ ضد چھوڑیے, عزاداری کے حوالے سے سوچیے, عزاداروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ سوچیے. یہ ہم اب یہ بولنے کا اور یہ پریس کانفرنس کرنے کا مطلب یہ ہے, آپ سب کو میں وعدے کر دوں کہ دیکھیے نوجوان جو بیچارے جو ہیں یہ دور میں کافی محنت و مشقت اور خود معاشی مسائل اور اس میں یہ اور اس میں وہ ITs کے جاب اور وہ اور ادھر یہ وہ سب چیزوں کے بعد اپنی تھکن کے باوجود عزاداری کے ایام میں جو ہے یہاں عزاداری کے لیے آ رہے ہیں. جب عزاداری کے لیے آ رہے ہیں تو نوجوانوں کو پیغام کیا پہنچ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو جو ہے فیوچر میں جو ہے یہی دکھائی دے کہ عزاداری کرنے کے لیے یہ سب ہم کو پولیس ناکہ اور یہ سب رجسٹریشن اور یہ کرنا ضروری ہے اور اسی کا جو ہے داخلہ, تو ہم اس کا سبب بنیں گے اگر ان حرکتوں کے ذریعے آنے والے عزاداروں کو, جن کے عقیدوں کو, جن کے عزاداری کو ہم کو مضبوط کرنا چاہیے, ہم ان چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا کی طرف کھینچ لائیں اور وہ عزاداری کو کوئی مقصد ہی باقی نہ رہے. جیسا کہ آپ لوگ جہاں ہر سال مرکزی ماتم ہوتا تھا آپ لوگوں کا, اور وہاں پہ وہ انجمن العباس کرتی ہے تو آپ لوگ بیچ میں پولیس کو لے کے حائل ہو رہے ہیں, جی تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بتا دیجیے, آپ ان سے کہیے, نہیں تو ان کے ثبوت تو یہ لوگ جو ہے محفوظ کر کے رکھیں کہ کہاں. ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لاسٹ جو انجمن العباس کی مجلس ہوتی ہے, وداعی مجلس, اب یہ حیدر صاحب تو جو ہے جو بھی کہہ رہے ہیں, خیر حیدر صاحب کو خود پتہ ہے کہ یہ سب ان کے والد صاحب باقر صاحب کے ساتھ کون کس کے ساتھ بیٹھ کے یہ سب سارے مسائل اور یہ سب کرتے تھے. تو اب یہ موقع نہیں ہے کہ میں یہ سب بارے میں جو ہے گفتگو کروں. تو ان بچوں نے یہ تجویز رکھی کہ بھائی, میں جب بولا کہ بھائی ٹکراؤ مت اور یہ سب نہ کو کرو, کیا ضرورت ہے کہ مولا عباس اب شہزادی جو ہے وہیں پہ آنا اور جو ہے پرسا دے دی, تو یہ لوگ جو ہے ان کی زبردستی کہ یہاں نہیں آنا بول کے جو ہے جو زبردستی کرے, اس کی وجہ سے یہ لوگ کیا کرے, اپنی انجمن العباس کی 8 ربیع الاول کی مجلس عاشور خانہ امیر مختار جو کہ ماتا کھڑکی میں واقع ہے وہاں پہ رکھ لیے. جب منعقد کیجئے آپ ان سے دریافت کیجئے کہ جو ہے ان کے نام پہ کمپلینٹ کیا گیا. آپ پوچھ لیجئے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کرا, میں وہ نہیں کرا, اور صاف اپنا جو ہے دامن دھونے کی کوشش کریں ان چیزوں سے اور سیاسی حربوں سے, اور یہ سب باتیں جو ہے. پھر بھی میرا معروضہ ابھی بھی یہ ہے کہ یہ باتوں کو بھلائیے, عزاداری کی طرف توجہ دئیے, عزاداری توبہ کیجئے, کیونکہ میں نے جیسے آغاز میں کہا کہ میرے مولا کا ارشاد ہے
کہ جب غلطی کرو تو قبول کیا کرو. اگر تم غلط ہو کہ ان کو رشتے نبھانا ہے, عزاداروں کے مومنوں کے رشتے نبھانا ہے, تو جب غلط ہو تو تصور کرو. اب اگر کوئی آ کے مجھ سے بولے تو سنگھ یہ میری غلطی ہے, اگر واقعی میں غلط ہوں گا تو میں معافی چاہوں گا کہ بھائی میری غلطی ہے. اب میرا کچھ وہی نہیں ہے. بار بار آپ جو ہے اپنی جو ہے لڑائی اور اراکین کے درمیان جو گرج ہے اور وہ سب جو ہے اس کو وہ کرنے کے لیے, اس کو جو ہے دبانے کے لیے آپ بانی اور انجمن العباس, رجسٹریشن, فلٹریشن, یہ سب کیا چیزیں ہیں. اب یہ جو انجمن العباس 2 ٹکڑوں میں جو ہوئی, اس کی وجہ سے جو عاشورہ میں اور اربعین میں جو علم کی تاخیر ہوئی, اس کے ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے یہ اس بارے میں تو جو ہے, چونکہ میں جلوس میں اپنی صحت کی وجہ سے, حالانکہ یہ لوگ اصرار کرے تھے, مگر چونکہ میں کھڑے رہنا اتنی دیر تک نہیں تھا, تو یہ لوگوں کے کہ ان کو جو ٹائم دیا گیا تھا, انہوں نے اپنے ٹائم میں اپنا کام پورا کیا. 9 بجے ان لوگوں کو ٹائم دیا تھا علیہ سرتخ تک پہنچ جانے کا, تو ان لوگوں نے 9 بجے, آپ دیکھ لیجئے 9 بجے یہ لوگ پہنچ گئے اور اپنی ذمہ داری جو ان کے دی گئی تھی عزاداری کے لیے تمام کر. اب وہ کس انجمن کی وجہ سے ہوا, وہ کس انجمن کی وجہ سے ہوا, وہ آپ سب لوگ دیکھ لیجئے. جی 45 منٹ لیے رہا, بیچ میں روڈ خالی تھی, جی آپ لوگ آگے نہیں بڑھے, جی لوگوں کی شکایت ہے. جی انجمن یہ العباس جو ہے نہیں, وہ تو جو جلوس کو ہینڈل کر رہے تھے وہ لوگ آپ کو یہ جواب دے سکتے کہ میں تو جو ہے یہ نہیں تھا, کیونکہ 9 بجے جب ہم ختم کر دیے, 9 بجے جب ماتم ہمارا ہو گیا, شیخ علمدار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست ہمیشہ سرت و خلاوے کے سامنے جا کے جب شیخ علمدار پڑھتے ہیں, ہم وہ بھی جو ہے زبردست سے 2 ختم آگے پڑھ دیے, وہیں ہائے کرا دیے. تو جب ہم 9 بجے ختم کر دیے تو پھر 11 کے 1 بجے علم ملنے کیسے؟ میرا بھی ایک سوال ہے. 9 بجے ہم ختم کر دیے تو 2 گھنٹے کا ٹائم کیوں ہوا؟ پیچھے کون آ رہے تھے جس کی طرف سے یہ دیر ہوئی؟ 2 گھنٹے کا ٹائم کیوں ہوا؟ اب ہمارا تو 1 گھنٹہ بول رہے ہیں, تو بھی ہم 9 بجے ہمارا جو ٹائم تھا ہم ختم کر دیے. تو 2 گھنٹے آگے کیوں بڑھے؟ اب 1 گھنٹا ہمارے کو سرت و خلاوے تک آئے تک ہوا, آپ جیسا بول رہے ہیں. تو 2 گھنٹے جو ہم ختم کرنے کے بعد 9 بجے آپ دیکھ سکتے ہیں آن ریکارڈ سے, لائیو چینل سے آپ لوگوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں, اندر ہم 9:25 تو اس کے بعد جو ہے تو یہ 2 گھنٹے کیوں لگے؟ ایک میرا بھی ایک سوال ہے. پیچھے کون سی انجمنیں تھی؟ مطلب چیز آپ جو 2018 کا جو پروگرام ہے اس میں کہیں نام کا فرق نہیں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا ہے, اس میں بھی انجمن العباس لکھا ہوا ہے. اور یہ پورے آپ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ پورے باڈی ممبرس, یہ پورا یہ مین ایشو یہ ہے کہ اس میں سے عزاداری کو ہٹانا چاہ رہے ہیں. اور جو ہے تو ہمارے بائی لاس جو ہم بڑوں سے جو پوچھے, خان بھائی سے بھی بات کرے اور علی زیدی صاحب سے میں پوچھا, تو سوائے مجلس ماتم کے کچھ نہیں تھا. یہ سوال تھے, اور اس میں کئی مجلس ماتم کا ذکر نہیں ہے. اس میں ہے صرف پڑھائیں گے, سوسائٹی آگے بڑھائیں گے, یہ ہے. کوئی پرٹیکولر انجمن کے لیے لکھا ہوا نہیں. ہاں اچھی چیز ہے, آپ جو ہے سو اپنا پرسنل کچھ رکھ کے کرنا تھا, یہ انجمن کا نام لکھ کے آپ کرے, ایک ورڈ چینج نہیں ہے انجمن العباس سے ہٹ کے اس کے اندر. آپ بتائیے, آپ کے یہ آن لائن بھی ہے, یہ وی سیوا پہ سے مل سکتا آپ کو. تو اس میں جو ہے سو ہمارا سوال ہے کہ بھائی اب 2018 میں بنا تو 2022 تک آپ کیا کام کریں؟ آپ 1-2 کام بتائیے. نہیں خیر اس سے مطلب نہیں ہے. 2018 میں جب آپ یہ رجسٹریشن یہ پھر امینڈمنٹ ہٹانا کے پیچھے کس کا آتے اللہ بہتر جانے, کہ ان کو صرف یہ منشا تھا کہ آزاداری ماتمداری یہ ہٹو, اور یہ جو ہے سوسائٹی ایک NGO کے ایسا چلا, جیسا یہ مجلس ماتم کی تنظیم تھی, ہم ویسے ہی چلاؤ گے. آپ کوئی دوسرا رکھنا چاہ رہے ہیں, آپ کا XYZ کوئی بھی نام سے آپ رکھے کریے, اچھا کام ہے کہ آپ کو رجسٹریشن کرا چکے ہیں رائٹ. اس میں بائی لاز میں ایک جگہ بھی مجلس نہ ماتم نہ جشن نہ کچھ, صرف اور صرف جیسا NGO چلا رہے ویسا چلا رہے. بیفور دیٹ IPS کا 92-93 کا نہیں تھا. جیسا یہ رومر پھیلا, جیسا یہ نیوز پھیلی کہ ان کے بائی لاز میں مجلس ماتم کا ذکر نہیں ہے, آل آف اے سڈن 2022 میں انہوں لے کے آئے کہ ہمارے پاس ایک 92-93 کا امینڈمنٹ کا پیپر ہے. اس سے پہلے جب تھا تو 2018 میں جب آل آف اے سڈن اب یہ سب باتیں جو ہے ان کی وضاحت کے لیے کی جا رہی ہے. یہ کوئی جو ہے لوگوں میں جو ہے
کیونکہ ان لوگوں کو اس ذریعے سے بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے، اور جھوٹ پر مبنی سب باتیں، اور یہ سب حقیقت تو سب جانتے ہیں۔ بہرحال اب یہ پریس کانفرنس رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی جو ہے دیکھیے یہ باتیں بند کیجئے، اس واسطے کہ جو ہے تمام انجمنوں کی تو بات نہیں کروں گا، انجمن العباس کی خصوصاً بات کروں گا کہ استقبال ایام ادا تو جو ہے بڑی سرگرمی سے جو ہے انجام دیتے ہیں۔ جیسے استقبال ایام ادا ہوا، پھر ان چیزوں کا آغاز 8 ربیع الاول تک، پھر 8 ربیع الاول کو یہ دعویٰ رہتا ہے کہ الوداع اے حسین الوداع، اور اس کے بعد جی بھر کے رو سکے نے گردش نصیب کی۔ تو میں جو ہے یہ اس کے ذریعے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ نوجوانوں کو جو ہے یہ 2 مہینے 8 دن میں یہی درد دے رہے ہیں کہ آغاز تو وہ ہے، انجام یہ ہے، درمیان میں یہ سب رجسٹریشن، پولیس، ناکہ اور یہ سب چیزیں، کیا پیغام جا رہا ہے نوجوانوں کو؟ کیونکہ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ بچے برائے عزاداری، عقیدت مندی سے وہ سب چیزوں کو اوائڈ کرتے آ رہے ہیں، اور اسی بنیاد پہ جو ہے چلنے کا طے کر چکے ہیں۔ تو کیا آپ جو ہے ایسا ہے کہ اپنی انجمن کے بچوں کے خلاف جو ہے، اور یہ سب ایک دوسروں کو انجمن کے مقابلے میں ٹھہرا کے دوسرے بچوں کو جو ہے کسی نہ کسی ذریعے سے یہ اختلاف کون کر رہے ہیں؟ یہ انجمن کو 2 کون کر رہا ہے؟ اگر انجمن کو 2 کرنا رہتا تو اسی زمانے میں جب میں ہٹ رہا تھا تو انجمن کو 2 کر دیتا تھا۔ شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ بس دیکھیے کمیونٹی کے لوگوں سے تو اب کیونکہ یہ معاملہ انجمن کا ہے خاص طور پہ، تو کمیونٹی میں کیا بولوں گا، کمیونٹی میں اور لوگ موجود ہیں جو نوجوان بچے ہیں جو یہ 2 انجمنوں سے بس نہیں، میں تو بھائی دیکھیے میں نوجوانوں سے یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ چاہے ہم سے کچھ ہو ایسی باتیں یا جہاں سے بھی ہو رہی ہیں، اگر عزاداری سے متعلق نہیں ہیں تو آپ اوائڈ کیجئے ایسے چیزوں کو، کیونکہ یہ وقت آپ جو ہے جب کہ عزاداری کے لیے 10 مہینے انتظار کرتے ہیں، عزاداری کے دن ہے 2 مہینے 8 دن، اور 2 مہینے 8 دن میں جب آپ کو یہ مل رہا ہے تو آپ سیدھا چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو ثابت کر دیجئے کہ ان باتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ صرف ہم عزا کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، عزاداری کے لیے ساتھ ہیں، باقی دوسری چیزوں کے یہ رجسٹریشن اور یہ کمپلین اور یہ وہاں ماتم یا نہیں ہونا وہاں نہیں ہونا اور یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں آپس میں بیٹھے، ابھی بھی میرا یہ ہے کہ بھائی دیکھیں ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرا ہے کہ بیٹھیے مسئلوں کو سلجھا کے جو ہے ابھی بھی جان دیجئے، آپ لوگ اپنے دل بڑا کیجئے کہ جو ہے کچھ اگر نکلتی ہے رہا تو، مگر میری بات سننے والے کونے کے سامنے کون سی مرکز کو سپورٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے مرکز سے تو مرکز سے تو آپ لوگ جو ہے وابستہ ہے، کیونکہ کون سی مرکز کو سپورٹ کر رہی ہے؟ مجتبیٰ مسری صاحب جو مرکز کے صدر ہے، جعفر نجم صاحب جس کے لیگل ایڈوائزر ہے، وہ مرکز کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ مرکز آپ کو سپورٹ کری پورا؟ مرکز جو ہو سکتا ہے وہ کرے، ہمارے کو بول کے نہیں، ہر انجمن کو کرتے رہی وہ۔ نشیر آباد میں ٹائمنگ آپ کے 15 منٹ دیے تھے، جبکہ وہ اللہ پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ملا تھا۔ ٹائمنگ سے ہمارا کچھ نہیں ماتم کیا سے کچھ ہمارے کو بیوی کو پرسہ دینا تھا، بیوی ہمارا پرسہ وہاں لکھے تھے، لاکھ جد و جہد ہوئی، لیکن دعائیں ہوئی شہزادی کونین کی بارگاہ میں، اور تمام عزادار جتنے اراکین انجمن العباس کے ہیں بیوی کو ان کی بارگاہ میں پرسہ دی، یا اسے ہمیں آباد بھی کرے اور ہر چیز کرے، بھلے ہمیں 15 منٹ کیوں نہ لیں۔ آپ اتنے ٹائم کے لیے سیٹسفائی تھے یا اور کچھ وقت ہونا تھا؟ ہم سیٹسفائی ہو یا نہ، بیوی کی بارگاہ میں پرسہ ہم انشاءاللہ اگلے سال اگر شہزادی اس سے بڑھ کے پرسہ لکھیں گے ہم تو ضرور بڑھ کے پرسہ کریں گے، جتنا وقت ہمارے کو دیا گیا ہم شکر ادا کریں اس کا، اور ہم پرسہ کریں چھوٹی شہزادی کی بارگاہ۔ آپ لوگ کو پرمیشن آیا تھا، پھر آپ لوگ اچانک کینسل کر کے اس کی وجہ یہ آپ جو ہے سو رضا بھائی، جب میں اور مکو بھائی موجود تھے جو رضا بھائی بولے میں پی ایس میں نہیں گیا، برابر وہ پی ایس میں نہیں آئے تھے بھائی، رضا بھائی پی ایس میں نہیں آئے تھے، لیکن ان کے بیہاف 2 باڈی ممبر آئے تھے، پھر 2 باڈی ممبر آئے تھے، 4 لوگ آئے تھے، آ کے نہیں صاحب یہ لوگ جلوس نہیں نکالنا بول کے بہت وہ کرے، ایک آفیسرس کو جو مس گائڈ کرے، اور جو جبکہ ایک آفیسر بولے کہ بھائی 7:30 سے 9 o'clock تک ایک ہے، 9 o'clock سے 10:30 تک ایک ہے، تو ہم وہ بات پہ بھی راضی ہو گئے تھے کہ بھائی آپ جو لینا چاہے ٹائم لے لیں گے، یہ عزاداری کا مسئلہ ہے، آپ جو ٹائم لینا چاہے آپ لے لیں گے، جو بچا ہم لے لیں گے۔ تو وہ بولے نہیں آپ نیکسٹ دن کرانا، یہ دن نہیں کرانا، اور پھر مجلس سرتو خلاء میں مجلس ہونے کے بعد
जैसा जुलूस बाहर निकल के बड़ी बार का पहुंचता, तो हमार में और ये अंजुमन के बीच में हमारे को 2 घंटे का गैप चाहिए सर। हम वहाँ खाना खाते, अरे मोमिन दूसरे मोमिन से कैका हो भाई, इमाम के मसले में कैका गैर गलत फीड करे, गैर गलत जो है इंटीमेशन दिए, बिल्कुल गुमराह करे पुलिस को। आपके जितने मेंबर्स थे वो लोगों के सामने आप ऐसा क्रिएट करो जैसा भाई कुछ हो जाएगा, भाई कुछ हो जाएगा। बस जैसा अली साहब, खान साहब सवाल है मेरा जी कि या हुसैन या अब्बास और शेख अलंदर जो आपका टाइटल नवा है, इसके ताल्लुक से आप लोग अदालत क्यों गए? देखिए साहब, ये मैं अभी कुछ देर कबल जो है आपके यहाँ वाजे कर चुका हूँ कि जब ये बात जो है रजिस्ट्रेशन की, नाम की, हर चीज़ की पे एतराज़ किया जाने लगा कि नाम ये नहीं तो ये और वो नहीं, तो ख़ुद मेरे ख़िलाफ़ जो है एक जो है कि भाई वो बिना और बानी और ये सब मसाइल पैदा हुए, तो इन लोगों ने ये कहा कि ये या हुसैन या अब्बास ख़ाइम भाई की बनाई हुई सदा है और वो जो है शाइक अलमदार वो भी मेरी जानिब से मुरतब करदा है और मैंने ही उसकी तरज बयान आई है। तो जब आपको इतना एतराज़ है तो ये छोड़ दीजिए, और आज जब आप नाम अंजुमन अल-अब्बास बोलते हो, आपकी अंजुमन अलग है। ये अंजुमन अल-अब्बास जो 92 में थी, जिसको ख़ाइम साहब जिसकी बिना डाले थे और जिसमें सब साथियाँ थे, सदर थे, तो जो है इस बुनियाद पे इन लोगों ने सोचा कि भाई जब बात जो है कोर्ट कचहरी के और रजिस्ट्रेशन वगैरह के ज़रिए की जा रही, तो ज़रा इसके बारे में भी वजाहत हो जाए, चाहे अब झूठी ख़त्म खा के बोल दे कि मैं क्या था या सच ज़ाहिर कर दे। तो जाफ़र नदीम साहब से इन लोगों ने मशवरा किया, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है भाई ये बात देखेंगे, लेकिन इन लोगों ने इसरार किया कि वो लोग जो है सामने वाले भाई हमको जो है ये सब मजहबी मैटरों में जो है रजिस्ट्रेशन और ये पुलिस और ये ना का ये सब ज़बरदस्ती जो है हम पर थोप रहे हैं, तो हम भी जो है एक चीज़ करते हैं। इन लोगों ने इस वजह से किया हो, वरना मैं आपको वजाहत कर दूँ कि, और भाई मैं उससे पहले एक मौला कायनात का खौल सुना दूँ कि मौला फरमाते हैं कि हर किसी को हर बात पे सफाई दे के अपना वक्त ज़ाया मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा अपना है उसको सफाई की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारा अपना नहीं है। अब इसकी मिसाल रसूल चांद के 2 टुकड़े करके बता दिए कि बताओ, मगर नहीं माने, तो अब ये ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते। मगर अब यहाँ पे जो है सफाई इन माना में कि चूँकि मौला अब्बास के नाम की अंजुमन है और जिस अक़ीदत से बनाई गई थी, अब जिसको मौला अब्बास की निस्बत और हक़ जानता है उन्हें ये बातों पे तवज्जो नहीं देगा और ये सब चीज़ें। अब जिसको निस्बत नहीं है वो सब ऐसे ही मसाइल में पड़े रहेंगे कि जैसे भी हो साथ और देते रहे और वो होते रहे और ये होता रहा। मैं जो है इससे ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता कि या हुसैन या अब्बास, और इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं बनाया, मैं कुछ करा, मैं नहीं। ये अंजुमन अल-अब्बास की सदा है। जब आपको इससे इख्तिलाफ है तो ज़रा वो छोड़ दीजिए। ये क्या ज़िद है कि वही अंजुमन अल-अब्बास के नोहे पड़े जा रहे हैं, वही अंजुमन अल-अब्बास के पुराने नोहे पड़े जा रहे हैं, जिसको मैंने बनाया, जिसको फिर मेरी कंपोजिशन और ये सब क्या वो बातें हैं, और ये सब जो है ऐसी बातें। आप देखिए ये सब बातों से कोई मतलब नहीं है। या तो ये मान लीजिए कि हाँ भाई ये हक़ है, या हुसैन या अब्बास ये सब जो है ये जो है हुआ है और बराए अंजुमन हुआ है, चाहे किसी से भी हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी तरफ से, मगर जब आप इख्तिलाफ करें हर बात का कि ये है तो ये है, तो मैं बोलूँ भाई जब आपको ऐसी आता है और आप कुछ हैं तो आप ज़रा अपना ये टाइटल तो बदल लीजिए, और अपना तो ये तो या हुसैन या अब्बास और ये शेख अलमदार बदल के, और कुछ नोहे जो अंजुमन में मेरी जब तक मैं था और उसमें जो पड़े गए, ज़रा वो नोहों से भी इज्तनाब कीजिए। अब फिर मैं वाज़े कर दूँ कि इसको जो है कोई सियासी मैटर ना बनाया जाए। इसको जो है जैसे मैं सुना उसका जवाब जाफ़र नदीम साहब दिए, ठीक है 90% जो भी जवाब दिए उसी तनाजुर में दिए, और मुझे मगर मैं ये वादे कर दूँ कि दोनों भाई नजब अली शौकत भाई के मेरे लिए कोई गैर नहीं और मैं उनके लिए कोई गैर नहीं। ये बात पूछ सकते कि भाई और इसको ये बनाया जाए कि मोमिनों को जो है मना किया जा रहा है और इसको जो है सियासी मैटर बनाया जाए, ये कहाँ एक अंजुमन अल-अब्बास की बात है, वरना हम खुद या हुसैन या अब्बास क्या पहले नहीं था? नहीं, जब रजिस्ट्रेशन 93 में हुआ था जब अंजुमन अल-अब्बास ही था। अब वो देखिए मैं देखिए मैं बोला ना आपको क्योंकि ज़रा सा मैं उर्दू से वक्फियत रखता हूँ, तो अंजुमन और अंजुमन 2 चीज़ों में जो है ऐसा है। तो ये जो है अंजुमन अल-अब्बास जैसे
साबिक़ में जो है क्या नाम है बरख साहब जो है बोल भाई अंजुमनों के अगर नाम देखें, अंजुमन परवाने हसनैन, अंजुमन मासूमीन, अंजुमन हैदरिया, अंजुमन परवाने शबी, तो ये अंजुमनों के साथ लगा हुआ है। अंजुमन अल अब्बास, अच्छा ठीक है उसमें भी कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई अंजुमन अल अब्बास होगी या अंजुमन अल अब्बास होगी, मगर आप जो करने वाला है जो बहानी, अब उसी से आप वो इख्तिलाफ करके बोलेंगे कि ये नहीं था ये नहीं था, और जो बच्चा पैदा किया है उसको बोलेंगे आप नहीं भाई ये नहीं है ऐसा नहीं है, तो ये कोई मतलब ही नहीं। तो फिर आप लोग 2021 में आप लोग अंजुमन अल अब्बास की कमेटी बोल के आप लोग खाएंगे? नहीं कमेटी नहीं, वही जो मातमदारी और ये सब इसके लिए जो बुनियाद थी। आप देखिए जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर मल्लिस और मातम से हटके कहीं कोई चीज लिखी हुई है तो बताइए, उसमें मल्लिस जब से जश्न से हम कोई चीज नहीं। नहीं आप देखिए ये जो है दोहरा हथियार सियासत में भाई वो करेंगे क्या, वो खिसियानी बड़ों की एक मिसाल मशहूर है, खिसियानी बिनली खम्बानों से, तो जब ये 18 में ये बात वादे हुई कि इसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में जो है आज़ादारी है नहीं और ये चीज़ें हैं, तो उनको जब अपनी गलती का एतराफ़ हुआ कि भाई ये झूठ में क्या गलती कर दिए, तो उसके अमेंडमेंट जो है 2022 में करवा लिए। इन लोगों का चूंकि जो है था वही एम आज़ादारी, तो ये लोग आज़ादारी के अनुमान से अपना करा लिए। तो ये अंजुमन अल अब्बास की अंजुमन अल अब्बास कमेटी क्यों बनाए? ना वो तो बोलो ना कि जब उनको ये मालूम हो गया कि ये जो आपके बाइलास है इससे कमेटी तो बन सकती, कोई अंजुमन अल अब्बास मातमी अंजुमन नहीं बन सकती, तो जब उनको अपनी गलती का एतराफ़ हुआ और उन्हें आगे से ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया बात सुन के कि भाई आपकी कमेटी है, आपकी कमेटी, अरे भाई हमारी कमेटी नहीं है भाई, हमारी आज़ादारी के बाइलात है, आज़ादारी पर मबना सब अंजुमन है। ये तो जो है बातें अब चूंकि उनसे मुताल्लिक़, मैं भी जैसे आपको बोला कि सख्त सुस्त नहीं सुनना चाह रहा हूँ, मैं उस भी बोला था कि ये हमारी अपनी बातें हैं, क्योंकि ये आजकल जो है सोशल मीडिया की तरह इधर उधर जिससे हमारे ही अपने लोग हम खुद तमाशा बन रहे हैं। क्योंकि एक ज़माने में एक बात कही जाती थी बड़ों की जानिब से कि भाई काला कपड़ा, कोई काला लिबास एक रख के एक आदमी करा तो सारों पे आती, तो मैं उसके तहत ये मारूजा कर रहा हूँ कि भाई ये बातों को यहाँ ख़त्म कीजिए और जो है एतराफ़ कीजिए कि नहीं भाई ये सब चीज़ें जो है आज़ादारी के लवाज़िमात नहीं है, जो आप हमसे बता रहे हैं कि भाई बड़े हमारी आज़ादारी छोड़िए, आज़ादारी को बचाइए, तो आज़ादारी को तो इस तरीके से थोड़ी बचाया जा सकता है, पुलिस नाका और रजिस्ट्रेशन, और आज़ादारी को जो है आज़ादारी के ज़रिए जितनी मोहब्बत दरकार है और जितना जो है जज्बा दरकार है उसके ज़रिए अंजाम दिया जाता है, इन बातों के ज़रिए का अंजाम दिया जाता है। भाई ये अंजुमन अल अब्बास ऑफिशियल बोल के इसमें खुद आप पुराने वीडियोस पूरे निकाल के देख लेंगे कि वीडियोस में आप खुद अपलोड करें सो, और आप खुद जैसे वेबसाइट चलाते थे अंजुमन अल अब्बास के नाम पे, और वीडियोस मैं भी आपको बता देता हूँ उसके अंदर कि वो खुद अंजुमन अल अब्बास के नाम पे पोस्ट करते थे। तो ऐसा क्या हुआ जो आपको जरूरत पड़ी कि ये हमारे कभी इख्तलाफात ही नहीं, हमारे को नजरिया इख्तलाफात थे कि भाई ये आज़ादारी में आप बाइलॉज में मल्लिस मातम हटा के ये चीज़ा मत डालिए। आप बोले नजरियाती इख्तलाफात, जी भाई, तो क्या आप दोनों का नजरिया अलग है? हम मल्लिस देखिए करीम भाई, हमारे को तो पहले ये सब चीज़ा मालूम नहीं थे। हम जब डॉक्यूमेंट हमारे का नए जो बनाए 2018 में हम देखे तो उसमें मल्लिस मातम का कहीं जिक्र ही नहीं था, और 2022 में वो देख के जो मुकबल रहा ये गलत हो रहा होगी जो बताए, उसमें आप सर्टिफिकेट देखिए, रजा साहब भी मौजूद होंगे, आप देखिए उसमें मल्लिस मातम जिसके कोई जिक्र ही नहीं, और आपके वायरस में मल्लिस मातम का कोई जिक्र ही नहीं है। तो इस पे जब ऑब्जेक्शन उठा तो आप जो है तो 2022 में अमेंडमेंट करा के लाया बोल के उसमें ऐड कराने की कोशिश करें, वो भी मल्लिस मातम ने लिखा हमारे रिलीजियस फंक्शन हम करेंगे बोल के, बस एक लाइन ऐसा लिखी, वो 2022 के अमेंडमेंट में है, 2018 पे ऑब्जेक्शन होने से ये बना। और बहरहाल बात गुफ्तगू तवील हो जाएंगे। ये आपकी वेबसाइट पे आप ही पोस्ट करें, ये अंजुमन अल अब्बास, ये 8 साल पुरानी, और इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, और एक ये हमारे हैदर चिचा है जो अलंबरदार थे, हैदर चिचा, ये करीब 6 या 7 साल से तो आए नहीं, तो ये फोटो कम से कम मैं समझता हूँ एक 8-9 साल पुरानी है। तो जब से ये चल लेते आ रहा, तो आपको क्या जब नहीं दिखा था जो अब दिख रहा? मेरा एक सवाल है, आप जब ही करा देना था नहीं भाई ये गलत है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये ऐसा रहना, वैसे तो ई से हमारा कुछ भी करना नहीं है,
सिर्फ मजलिस और मातम के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हटाने की तरफ से इतना बड़ा शुक्रिया हुआ। और जो ऐसा हम बोले कि भाई मजलिस मातम ऐड करो, तो 2022 में जब ये ऑब्जेक्शन शुरू हुआ तो जब अंजुमन के टुकड़े करके अमिटमेंट बोल के ला। अब आपकी अंजुमन की विदाई मंजिल जो है जी जी 8 रबीउल अव्वल अली में वहीं अमीर मुख्तार आशुर खाने में दिया। जी हाँ अभी साबिक़ा में उनके ऊपर केस करवाया। जी हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो है देखिए ये आके लोगों के सामने सरेआम झूठ बोलना कि मैं ऐसा नहीं हूँ ऐसा नहीं, ये बातें अलग है। अब हम आपको गैरों से कंफर्म कि ये बच्चों को जो है जब मैं ताकीद करके भाई अपनी मजलिस बजाय लड़ाई झगड़े के जो है कहीं दूसरी जगह, तो ये लोग जो है अमीर मुख्तार आशुर खान ने जो है मातागिरी में उसको मुंतखब कर लिया और वहाँ पे मजलिस का इनेकाद, तो वहाँ के जो है जो आशुर खाने के मुतवल्ली और मुन्ना भाई उन लोगों के खिलाफ आप उनके लड़कों से दरियाफ्त कर ले सकते कि भाई ये तो हम बातें जो है आपको हो सकता है कि भाई रजा साहब के खिलाफ बोलने के लिए कर लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है, लेकिन उन लोगों से दरियाफ्त कर लीजिए आप कि अज़ादारी में कितने बड़े। बहरहाल आखिर कलाम के तौर पे मैं ये चाहूँगा कि भाई तमाम लोगों से कि ये बातों में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट न लें, क्योंकि दुनियावी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट और फिर अज़ादारी के दावे ये जो है अच्छे नहीं लगते। तो ये बातों में इंटरेस्ट लेने के बजाय अज़ादारी में अब कुछ अय्याम बाकी रह गए हैं, अब इनमें जो है कोशिश कीजिए कि भाई अज़ादारी जो है विदाई के तरीक़े पे हो जाए, क्योंकि फिर जो है साल आइंदा किसी को मिले किसी को ना मिले अज़ादारी, इसका कोई किसी को यकीन नहीं ये ज़माना। और फिर ऐसे दौर में ऐसी बातें जो है लोगों को ज़रा मोमिनीन को जो है बड़ी वो गुजरती हैं। बहरहाल मैं चाहूँगा कि भाई ये दूसरे लोगों से अगर ये ख्याल पैदा किया या उन लोगों के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हमारा मंशा ये है कि या हुसैन या अब्बास दूसरों को ना बोला जाए, तो ख़त्ताई आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। चूँकि ये अंजुमन अल अब्बास इसकी शनाख्त या हुसैन या अब्बास और शेख अलमदार है। जब हमारे ही एक शख्स ने इससे इख्तलाफ किया नाम पर और इसके सब चीज़ों पर, और ये वो तो हमको ये बोलना पड़ा कि भाई आप मत लीजिए, आप अपना कुछ अलग कर लीजिए, ये छोड़िए तो सही। अगर हक़ हैं आप, जब सब चीज़ों पे एतराज़ है तो फिर उसी अंजुमन अल अब्बास के सदर रहने का क्या फ़ायदा। ताहिर भाई भी देखिए अब इतनी खिदमत करते थे, कहीं ताहिर का नाम ही नहीं। सुबह में पहली मंजिल 6 बजे रही तो बंदा मौजूद रहता था, और आखिरी मंजिल 4 बजे भी रहते रात के ताहिर भाई मौजूद रहते थे। आज बेचारों को जो है सो अंजुमन से अलग करो बोल के मुहिम चलाए थे। क्या ये कहाँ तक सही है आप बोलिए? एक अज़ादार को नहीं भाई आप नहीं रहना, अगर आपकी अज़ादारी उनके लिए है तो फिर आप ये सब चीज़ आप सब मिल के कर। और हमेशा जो है साहब ये चीज़ आप शौकत भाई से भी पूछ सकते हैं कि मैं मुलाकात करे जब क्या लिए ख़त्म करो क्या है बोले, तो मैं बोला शौकत भाई कोई कंडीशन नहीं, मेरी एक ही चीज़ है कि भाई इन्होंने नहीं आना उन्होंने नहीं आना, ये अज़ादारी में नहीं होने वाला है, सब मिल के करेंगे। उन्होंने शौकत भाई बात करे, उसके बाद जो है क्या हुआ आप शौकत भाई से पूछ सकते हैं, तो अभी उसके बाद कुछ बात हुई नहीं। अब मौजूदा आपकी अंजुमन के सदर कौन है? मौजूदा सदर तो हमारे यूके में है। अभी इस वक्त परसों ही जो है वो लोग अपने काम के सिलसिले में मेरे ख्याल से 22 सफ़र को जो है कुछ चले गए हैं, वरना वो जो है मौजूद थे आगा। और फिर मैं उनके बारे में भी वजाहत कर दूं कि देखिए जहाँ पे भी मातमी दस्ते हैं, जहाँ मैंने देखा है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे, मातमी दस्ते का सदर वो आदमी होता है जो ख़ुद अच्छा मातमदार और अच्छा जो है वो अंजुमन को लीड करने का जो है मुस्तहिक होता है। तो मैंने देखा कि अंजुमनों में कुछ अंजुमनों में से एक ये हमारे सदर भी हैं जो है मातमदार हैं और बिल्कुल अकीदतमंदी के साथ। तो इस बुनियाद पे नौजवानों ने उनको सदर चुना, वरना कोई दूसरी बात भी नहीं। ये भी वजाहत कर दूं क्योंकि इनको भी लेकर एक तनाज़ा जो है क्रिएट किया गया था, समझे आप, कि ये ऐसा हो ऐसा, और बाहर जहाँ पे भी वो रहते हैं वो यूके में चाहे उधर हो चाहे इधर हो, उनको भी बड़ी बदनाम करने की जो है एक साजिश चली गई। बहरहाल आप लोगों से ये है कि बस दुआएं खैर कीजिए, और हम भी आप लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए जिस तक ये जो है पैगाम जा रहा है कि बस आज़ादारी के लिए खालिस हो जाइए, बाकी दूसरे जो है मसाइल से कोई किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं, और जो है हम उसमें ना इन्वॉल्व होंगे ना इसमें जो है ये बच्चे भी बस आज़ादारी। इसके बाद फिर अपने 10 महीने हैं,
اور پھر ایک بات میں وعدے کر دوں کہ میں نے جو ہے پرسوں حالیہ اس میں جو ہے جناب احمد علی عابدی عالم جو ہیں وہ احمد علی عابدی صاحب، حالانکہ دیکھیے میں سیدھی بات بولوں کہ میں انہیں نہیں مانتا، لیکن بات اچھی تھی تو میں نے اپنے طرف سے جو ہے ساری، کیونکہ ہم انجمنوں سے متعلق تھی تو سارے گروپ میں نے اپنی طرف سے شیئر کیا ہو، کیونکہ بات وہ تھی ان کی کہ بھائی میں انجمنوں سے اور انجمن کے ماتبی انجمنوں کے صدور سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بچوں کو اراکین کو جو ہے 2 مہینے 8 دن کا مزدور مت بنائیے، 10 مہینے جو ہے ان لوگوں کی تربیت کیجیے اور معرفت کے ساتھ 2 مہینے حسین کی عزاداری ادا کرنے کے لیے ان کو کہیے۔ تو وہ بات مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے ان کی بات جو ہے سارے گروپ میں فارورڈ کر دی۔ بس میرا منشا یہ ہے کہ عزاداری کے حوالے سے جو بات ہو اور بہتر سے بہتر اس میں سب تو وہ پہنچے، اور تمام نوجوانوں سے کہ اس میں جو ہے کوئی وہ مت کریے کہ جو ہے ہماری طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے کہ ایسا ہو رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے اور ہے کچھ، اس کے تحت ضرورت پڑی کہ یہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ اب ہمیشہ جب خاموشی تو وہ بھی لوگوں کی نظروں میں جو ہے، کیونکہ ذہن ایسے ہیں کہ وہ بھی نظروں کے شاید کوئی کمزوری ہو، کوئی ایسی بات ہو، تو اس وجہ سے مگر پھر اب ضرورت اس واسطے پڑ گئی کہ یہاں پہ مسائل کو ختم کیجئے، اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت مت کیجئے، ورنہ پھر جو ہے وہ آپ اور وہ مولا عباس ذمہ دار رہیں گے اور شہزادی ذمہ دار رہیں گے کہ بھئی یہ کیا عزاداری جو ہے ہم اپنے نوجوانوں کو دے کے۔ بس باہر تمام مومنین کے لیے میں دعا گو ہوں کہ سب کو جو ہے مولا عزاداری کے حوالے سے جو ہے سب میں جذبہ عزاداری اور خالص عزاداری، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جذبہ خالق کہ عزاداری جو ہے اس کا جو ہے اہمیت کو سمجھیے اور اس میں جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے اور صدق دل سے محبت سے، اور جیسا بھی ہو سکے ان باتوں کو جو ہے نوجوان بالکل جو ہے ان باتوں پہ دھیان نہ دیں اور اپنی عزاداری میں جو ہے منہمک رہیں۔ اور میں سب کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں اپنی انجمن کے تمام لوگوں کی طرف سے۔ اگر دوسرے مومنین کو کہیں کی اگر کچھ انجمن کی طرف سے اگر کسی قسم کا جو ہے کوئی وہ ہوا ہے تو ہم تمام جو ہے ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال